تمام بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش ہے کہ ایک معاملے کی بہت زیادہ احتیاط کیا کریں، خاص کر کے لیڈیز کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالوں میں جب کنگھی کرتی ہیں تو وہ کنگھی کے اندر بہت سارے بال آ جاتے ہیں اور وہ اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو نکال کر تو وہ ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہیں، اور وہ ڈسٹ بین اسی طرح عام جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ باہر لے جا کر کسی بڑے کوڑا دان وغیرہ میں جو سرکاری یا پرائیویٹ رکھا ہوتا ہے اس میں ڈال کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بال جو ہے وہ کئی لوگ آ کر اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو اگر وہ نکال لیں اور کسی اور کو لگا دیں، چلیں اس میں تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالوں کا جو صحیح طریقہ ہے، جو سنت عمل ہے، جو نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے اور صحابیات کا اور ازواج مطہرات کا، وہ یہ کہ خواتین اپنے بال جو ہیں وہ جمع کر لیتی تھیں، پھر وہ کہیں دفن کر دیتی تھیں۔ تو اس میں جو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کے ذریعے سے کئی لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جن لوگوں کے سر پہ بال نہیں ہیں ان کو لگانے کے لیے جس کو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، تو وہ سروں میں لگاتے ہیں، جڑوں والے جو بال ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کنگھیوں میں بال ٹوٹے ہوئے بھی آتے ہیں، جڑوں والے بھی آتے ہیں جن کی جڑ ہوتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خواتین کے بال کسی غیر محرم مرد کو لگائے جائیں، حرج تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ کسی ایک عورت کے بال کوئی مرد کیوں اپنے سر پہ لگائے؟ کسی کو پتہ چلے کہ میرے بال سر کے جو ہے وہ کسی مرد نے لگائے، تو ویسے ہی اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تو چلیں اس میں تو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ان سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر جادو کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سخت جادو جو ہے وہ ہوتا ہے بالوں پہ اور ناخنوں پہ، اور جو اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پرانے استعمال شدہ، وہ جو خواتین اور مرد حضرات بھی دے دیتے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ کسی اور کام میں لگایا جائے، ان کو پھاڑ لیا جائے، ان کو صافیاں بنا دی جائیں، ٹاکیاں بنا دی جائیں۔ اگر دینے ہیں کسی کو تو پھر اس طرح کیا جائے، ان کپڑوں پہ کوئی صورتیں وغیرہ پڑھ کے دیں، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اکٹھے کپڑے رکھ کے نا ایسے سامنے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق اور سورۃ الناس آخری 2 سورتیں یہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا جائے، اور اس طریقے سے دینا چاہیے۔ ایسے ہی کپڑے اترے ہوئے کوئی باہر لوگ آتے ہیں، وہ برتن دے کے تو کپڑے لے لیتے ہیں، تو اب خواتین کے کپڑے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اترے ہوئے کپڑے، جو اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں بھلے ان کو دھو بھی لیں، پھر بھی ان کے اوپر جادو بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ زیادہ تر جو جادو کی شکار خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات، جن مردوں کے بھی اوپر جادو ہو جاتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کپڑوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس لیے ناخن، بال اور لباس، یہ کسی کو دیتے ہوئے یا پھینکتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام پہ کتنا سخت جادو تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جسم جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ایسے جسم میں درد محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں پھر فرشتوں نے بتایا، اور جادو کا یہ بھی بتایا کہاں ہے، اور وہ ایک کنگھی کے اندر تھا، اور دھاگا اس میں کنگھی کے دندانوں میں گرے لگا لگا کر اس کو کنویں کی دیوار کے اندر، پتھروں کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا۔ تو خیر بہرحال وہ نکال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا
وہ جو ہے طریقہ بتایا گیا تو آپ نے صحابہ کو بتایا تو وہ پھر اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے تو وہ دھاگے کو کھولا گیا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جسم کھل گیا، جو ہی وہ دھاگا کھلا تو میرا جسم کھل گیا. تو خیر یہ تو روایات میں آتا ہے. تو سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ واقعہ آتا ہے. تو اس لیے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اتنی بڑی ہستی جو ہے ان کے اوپر یہ ہوا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بھی کسی نے جادو کر دیا تھا. تو ایسے ہی جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا. تو بہرحال اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی خاص کر کے جو جسم کے ساتھ سے اتریں، جیسے بال ناخن، ان کو پھینکا نہ کریں. اکثر ہوتا ہے کہ ناخن وغیرہ اور بال جو ہے وہ گھروں میں جو کوڑے دان رکھے ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ڈسٹ بین وغیرہ اور اس طرح اور کوئی چیزیں، ان میں پھینک دی جاتی ہیں چیزیں. اور جن لوگوں نے نظر رکھی ہوتی ہے ان پہ کہ ان کو کسی طریقے سے ایسے تکلیف دینی ہے کہ ہم تھانے میں بھی نہ جائیں، پکڑے بھی نہ جائیں، اور یہ بندہ بھی مفلوج ہو جائے، بالکل بیکار ہو جائے یا مر جائے، ایسے جو ہے اس کو مار دیا جائے اور قانونی کارروائی بھی ہمارے خلاف نہ ہو سکے، وہ پھر یہ حربہ استعمال کرتے ہیں جو عملیات کا ہے. تو کسی کے بال سامنے رکھ کے، ناخن سامنے رکھ کے اور ان کے اوپر پھر عامل حضرات پڑھتے ہیں تو شدید ترین اس کا اثر ہوتا ہے. جو میں نے تو اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بے شمار مرتبہ یہ چیزیں عامل حضرات کے پاس لوگوں کی جو یہ باتیں شکایتیں آئی ہیں کہ جادو ہے، تو عامل حضرات سے یہ باتیں سنی اور بعض جگہوں پر دیکھا بھی ہے ایسے لوگوں کو جن لوگوں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور ان کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی. تو پھر ان کو جب چیک کیا گیا تو ان کے اوپر سخت جادو اور جنات اور ان چیزوں کی شکایت نظر آئی. بعض لوگ جو ہے وہ بالکل سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ جادو کا یا جنات کا انکار کرتے ہیں، خیر جنات کا انکار کرنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، چونکہ سورہ جن آپ دیکھیں، جس نے جنات کا انکار کیا اس نے سورہ جن کا انکار کیا. پوری سورہ جن جو ہے، پھر اسی طرح اور بھی جنات کے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر. تو بہت سارے ایسے الفاظ اور بہت ساری چیزیں. اور پھر شیطان کا جو سجدہ نہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس میں اس نے کہا بھی، اللہ نے فرمایا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو جنات آگ کی پیدائش ہے. وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو. تو یہ آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو اوپر بلندی والی چیز جو ہے وہ پستی والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ تو خیر وہ اس کے بعد تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. اللہ پاک کی طرف سے اس کو لعنت اس کے اوپر ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ آگ کی مخلوق ہے، اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے. پھر جنات کا انسانوں کے ساتھ چمٹ جانا، اس کا تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ سود خور جب قبروں سے نکلیں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ان کو جنات چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے دنیا میں کسی بندے کو جن چمٹ جاتے ہیں نا تو اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جنات چمٹے ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، مکمل پورا حوالہ ہے اس کا قرآن پاک کے اندر. تو جنات کا چمٹ جانا انسان کے ساتھ، یہ تو بے شمار واقعات ہیں ایسے، بے شمار دفعہ یہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں. تو اس لیے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ جلدی سے یکدم انکار کر دیتے، او جی کوئی نہیں ہے جی جادو. پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جادو اگر یہاں ہے پاکستان میں تو یہ یورپ امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو بھائی آپ سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تو سارا کچھ کرتے ہی تقریباً مکمل نہیں لیکن بہت کچھ وہ جادو کے ذریعے تو کرتے ہیں. یہ ممالک جو ہے غیر مسلم وہ تو جادو اور جنات کے ذریعے اتنے کام کر رہے ہیں. اور یہ تو میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے خود مجھے شکایت کی کہ میں جب جاتی ہوں اپنے کارخانے میں، افریقہ کے اندر تھا،
اس کا کارخانہ، اس کی جو جگہ تھی کاروبار کی، تو وہاں میرے سامنے کوئی بندہ میرا کاٹن جو ہے وہ سٹور سے نکال کر سر پہ رکھ کے جا رہا ہوتا، میں اسے روکتی تو مجھے میرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ امی جان یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ تو میں کہتی تھی کہ یہ دیکھو میرا کاٹن لے کے جا رہا ہے۔ تو وہاں جس وقت گنتے تھے تو واقعی وہاں سے کاٹن کم ہوتا تھا، ہر روز کوئی بندہ، جو ہی وہ کہتی ہے میں شٹر اوپر کرتی تو ایک شخص آتا اور کاٹن اٹھا کے لے جاتا۔ خود مجھے اس نے بتایا، بنفس نفیس اس عورت نے میرے ساتھ بات کی، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کسی کی کوئی۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ میرا جو ہے کاروبار دن بدن، یہ چشمہ جو ہوتا ہے نا اینک، اس کے فریم کا کاروبار تھا اس کا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کے جس ہوٹل میں ٹھہری تھی تو وہاں اس نے بولا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو علاج کرتا ہو عملیات کا، تو یہاں آ کے ٹھہری۔ تو انہوں نے پھر میرے چونکہ مقتدی تھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، میرے پاس لائے اس عورت کو۔ تو میں نے کہا مجھے تو بالکل اس معاملے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی میں علاج کیسے کروں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ باہر ملکوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہاں تو اتنی زیادہ ہے جس کی حد نہیں۔ تو خیر بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت میں نے دعا مانگی، 2 نفل بھی پڑھے، دعا بھی مانگی۔ میں نے کہا یا رب العالمین، یہ تیری بندی میرے پاس آئی ہے تو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے اس معاملے میں نہیں جانتا، تو اللہ پہ یقین کریں میں نے ایک کتاب اٹھائی جس میں وظائف وغیرہ تھے، ذکر اذکار تھے، تو اس میں کوئی ایسے مجھے سامنے لکھا ہوا کچھ نظر آیا، مجھے بھی بھول گیا کہ وہ کیا تھا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جس جگہ پہ آپ کو ایسے ہو شک ہو یا ایسے آپ کو یقین ہو تو آپ اس کے چاروں کونوں میں کیل جو ہے لوہے کے ان کے اوپر یہ پڑھ کے دم کر کے تو وہاں آپ وہ ٹھونک دے، دبا دیں ہتھوڑی سے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ایک کوئی کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے، ان کو آپ لکھ کر گلے میں ڈال لیں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اچھا وہ میں نے ان کو دیا، میں نے کہا بہن یہ آپ گلے میں ڈال لیں۔ تو اس کا یہ تھا کہ موم بتی کے جو ہے وہ اوپر قطرے اس کے ٹپکائیں، اس کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھ کے اسے بند کر کے فولڈ کر کے قطرے ٹپکا کے پھر اس کے اوپر آپ کو شاپر وغیرہ چڑھا دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئی چمڑا وغیرہ کر کے تعویذ سا بنا کے گلے میں لٹکا دیں۔ وہ چند دن کے لیے تھا، یہ بطور علاج کے چند دن تھا۔ تو یہ بعض لوگ اس کو بھی شرکیہ کہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے ان کی بات، شرکیہ اس وقت کہ جب اس پہ یقین کیا جائے، لیکن بطور علاج کے اگر چند دن کے لیے کوئی ایسی چیز جسم کے اوپر پہنی جائے، گلے میں یا بازو کے ساتھ باندھی جائے، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ دوا لیتا ہے تو یہ دوائی کے طور پر، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے گلے میں نہ پہنے، تو کچھ عرصے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خیر بہرحال میں نے ان کو دیا، وہ خاتون واپس ہوٹل میں چلی گئیں اور وہ کیلیں بھی لے گئیں کہ ساؤتھ افریقہ میں جاؤں گی تو وہاں ان کو لگا دوں گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں بات یہ ہے کہ یہ واقعہ وہ میں عرض کر رہا ہوں جو میرے آنکھوں دیکھا اور میرے ساتھ خود بیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی تو کوئی 10 دن کے بعد وہ یہاں سے اسلام آباد سے مری گئیں، تو وہاں سے 10 دن بعد وہ بڑی بری حالت میں وہ واپس آئیں اسی ہوٹل میں۔ تو ان کی بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ لڑکے جو ویٹرز تھے وہ میرے پاس بھاگتے آئے کہ اس عورت کی حالت تو بہت خراب ہو چکی ہے، اس کو تو ایسا پیٹ اس کا خراب ہوا اور بڑی اس کی حالت ایسی خراب سی اور اس کی جان جیسے بڑی کمزور ہو گئی۔ تو میں نے کہا یا خدایا یہ کیا ہوا، یہ میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں تھا، تو یہ اس کو تعویذ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پہننے کے بعد میرے جو ہے نا دل کی حالت اور میرے اس طرح خراب ہوتے اب میری بہت بیمار ہو چکی ہوں۔ تو میں نے پھر وہی کتاب کھولی تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 21 دن تک پہننا ہے۔ یہ تو میں نے پڑھا تھا، لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے مگر گھبرانا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ اب وہ میں نے پھر ان کو بتایا تو وہ خاتون بیچاری پھر جو ہے وہ آئی، تو میں نے پھر ان لڑکوں کو بتایا تو وہ لڑکے پھر اس کے ساتھ بات کرتے تھے، اسے سمجھاتے تھے۔ تو انہوں نے جب اسے سمجھایا تو وہ کہنے لگی بس پھر ٹھیک ہے، میں پھر اگر مر بھی جاؤں، مسلمان خاتون تھی اور بڑی باہمت تھی وہ، اور بتا رہی تھی اس کے بیٹے بیٹیاں وہاں جو ہے وہ
کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی کام کر رہی تھی اور کافی بڑی عمر کی خاتون تھی. تو انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے پریشان نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے، اگر اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے. خیر وہ پھر اس کے بعد چلی گئی. تو نمبر میرا انہوں نے لے لیا. تو کافی دن گزر گئے تو ان کا فون آیا ادھر ہوٹل میں. تو ان لڑکوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بات کریں گی فلاں وقت میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات کی تو اس میں انہوں نے مجھے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے اتنا زیادہ جو ہے اس پہ میرا جو ہے شکریہ ادا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری وہ ساری کیفیت ختم ہو چکی ہے اور وہ جو میرا نقصان ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور میرا کاروبار جو تھا وہ بالکل ختم ہوا ہوا کاروبار تھا، وہ الحمدللہ دوبارہ سے وہ میرا کاروبار چل رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں. پہلے میرا اپنے ملک میں ہی کام نہیں چل رہا تھا اور اب دنیا کے کئی ممالک کے اندر میرا جو کاروبار ہے وہ چل رہا ہے اور میں یہ فریم جو ہے وہ سپلائی کر رہی ہوں اور بیچ رہی ہوں. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا. تو خیر بہرحال اس کے کوئی 6 ماہ بعد تقریباً ان کا دوبارہ کہیں پاکستان میں آنا ہوا، یہی 6 ماہ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوگا. تو وہ جب آئی تو ایک ہوٹل میں ٹھہری تو وہاں کوئی پاکستان میں ان کے کوئی جاننے والے تھے تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ آئی. تو جب وہ یہاں آئی تو صاحب نے بتایا کہ یہ خاتون ہے ساؤتھ افریقہ سے، پہلے بھی آپ کے پاس آئی تھی. میں نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں مسجد کے باہر ایک سائڈ پہ، وہ بھی صاحب بھی چلے گئے میں بھی. تو انہوں نے اپنے بیگ سے ایک پورا جو ہے ایسے جتھا سا ایک نکالا کاغذوں کا، اس میں اتنے خط تھے کہ میں نے وہ دیکھے. میں نے کہا یا خدا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میری جو سہیلیاں ہیں، میری جو دوست ہیں خواتین، یہ ان کے خطوط ہیں اور یہ آپ نے جو ہے یہ پڑھنے ہیں. خیر میں تو نہیں پڑھے، تو میں نے کسی سے پڑھوائے. تو وہ اس میں کیا تھا کہ وہ جی کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یا خدایا یہ میں جو ہے کدھر یہ پھنس گیا، چونکہ میں تو عملیات کا کام نہیں کرتا. تو خیر بہرحال میں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اوپر پھر وہ اسی کے اوپر نا میں نے لکھوانا شروع کر دیا. ان سے تو نہیں، میں نے ان سے ٹائم لے لیا کہ آپ پھر آئیں 2-3 دن کے بعد. تو میں پھر ایک صاحب سے میں نے اس کے اوپر ہر ایک کے خط کے بیک سائڈ پہ ایسے لکھوانا شروع کر دیا کہ قرآن پاک کی فلاں صورت آپ پڑھیں، اور جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا اس کے مطابق میں بتاتا گیا جو کتابوں سے مجھے ملا اور جو. تو وہ سارے جو ہے خطوط کے جواب میں نے اسے لکھ دیے اور کئی ان میں غیر مسلم خواتین کے بھی تھے اور ان کا باقاعدہ بتایا انہوں نے کہ یہ غیر مسلم ہے، لیکن ان کا قرآن پاک کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے حالات دیکھے ان کی وجہ سے یہ یقین کرتی ہیں کہ بھائی یہ کلام الہی جو قرآن پاک ہے اس کے بہت اثرات ہیں. تو میں نے ان کو قرآن پاک سننے کا بھی کہا، مسلمان خواتین کو پڑھنے کا بھی کہا. تو خیر وہ خطوط پھر کافی دن کے بعد لے کر تو گئی، واپس چلی گئیں. تو وہاں پھر جس وقت وہ گئی تو اس کے بعد کوئی مہینہ میرا خیال ہے گزرا تھا کہ ان ساری خواتین نے پھر خطوط لکھے کہ بہت آپ کی مہربانی، ہمارے حالات بہت خراب تھے تو اللہ کے فضل سے اس کلام الہی کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. تو پھر میں نے ان صاحب کے ذریعے پوچھا اس خاتون سے کہ یہ وہاں بھی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہاں اتنا زیادہ جادو ہے کہ وہاں ہر شخص دوسرے شخص پہ جادو کر رہا ہے اور جنات کا اور عملیات کا کام باہر ملکوں میں، یورپ امریکہ میں اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. اس لیے جھٹ سے انکار کرنا اور ایسا یہ چیز جو ہے اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بعد ان کا مجھے کوئی فون یا کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں نے ان سے خود بھی درخواست کی تھی کہ اب آپ مہربانی کریں اس کے بعد میرے ساتھ رابطہ نہ کریں، وہاں ہی کوئی ایسے عامل عالم کوئی دیکھیں. تو کئی سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ میں خود وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو میری آنکھوں دیکھا واقعہ اور میرے ساتھ خود بیتا ہے. تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے، ایک تو یہ بہت زیادہ خوف بھی نہیں کرنا چاہیے
ذرا سی کوئی بات ہو تو یہ کسی نے جادو کر دیا ہوگا، ذرا سی کوئی بات ہو تو یہ جی کسی نے جو ہے جنات چھوڑ دیے ہوں گے. یہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. علاج کی طرف بھی جائیں. اگر کوئی ایسی تکلیف ہے تو میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کسی حکیم طبیب ڈاکٹر ان کو دکھائیں، علاج اپنا کریں اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کریں. تو یہ روحانی اور جسمانی دونوں طریقے ہوتے ہیں علاج کے. اگر کوئی کہے کہ نہیں جسمانی ہی سارا کچھ ہوتا ہے روحانی کچھ نہیں ہوتا تو یہ انکار ہے. روحانی ایک سسٹم ہے پورا اس کائنات کے اندر، اور جسمانی ایک پورا نظام ہے، روحانی بھی ایک نظام ہے. دونوں نظام لے کر چلنے چاہیے. کوئی بندہ بالکل ہی جسمانی کی طرف چلا جائے اور روحانی کو بالکل نہ مانے، یہ بھی غلط. اور کوئی بالکل ہی روحانیات کی طرف چلا جائے اور جسمانی تکلیف اور میڈیکل اور طب اور حکمت اس کو چھوڑ دے، دواؤں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دونوں کی ترغیب دی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے صورتیں پڑھنے کا اور وہ آیت الکرسی کا جو واقعہ آتا ہے، وہ شیطان جو آتا رہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو وہ انسانی شکل میں آتا تھا. تو وہ اس کا پھر کیا کریں گے کہ وہ آ کے تو چوری کرتا تھا. باقاعدہ دیکھیں شیطان آ کے چوری کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روز پکڑ رہے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے تیسرے دن جب انہوں نے بتایا کہ وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں. اب دیکھیں نا یہاں کتنی بڑی روحانی ایک ثبوت ہے اس کا. آپ آیت الکرسی پڑھیں ابو ہریرہ تو میں نہیں آؤں گا. تو نبی علیہ السلام کو پھر انہوں نے تیسرے دن بتایا، تیسرا یا چوتھا دن تھا، تو اس میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ وہ ابلیس تھا. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ روحانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ روحانی علاج ہے نا ایک جو شیطان نے خود بتایا. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرو، یہ روحانی اثرات ہیں، یہ سب روحانی علوم ہیں. سورت فاتحہ کا پڑھنا، فلق ناس کا پڑھنا. پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ خود ہر روز رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے اپنے اس بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم پہ پھونک رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مرم تو نہیں تھی جو آپ لگا رہے تھے، یہ کوئی کریم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا سپرے نہیں ہے. یہ وہ تلاوت ہے جس کا اثر ہاتھوں پہ جا رہا ہے اور ہاتھوں سے پورے بدن پہ، جہاں تک آپ کا بس چلتا تھا آپ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے. تو یہ اس کا انکار کیسے کریں گے؟ یہ آپ کے منہ مبارک سے کیا چیز جو ہے وہ ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے؟ وہ نظر آ رہی ہے؟ کوئی نہیں نظر آ رہی. اس کا آپ انکار کرتے ہیں، کیسے کریں گے انکار؟ مشہور ترین مستند جو ہے یہ روایت ہے، پکی یہ روایت ہے. اور جب آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو ان میں آپ دیکھیں کہ پھر کیا آتا ہے روایات میں. یہ روحانی کتنا بڑا ایک ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ دم کر رہی ہیں اور آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پہ پھیر رہی ہیں. یا یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ آگے کرتی ہیں اور ان پہ آپ علیہ السلام دم کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ پھیر رہی ہیں. تو یہ صورت ہے یا وہ صورت ہے، لیکن اس وقت بھی چھوڑا نہیں ہے، اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے. اس عمل کی آپ تصحیح فرما لیں، تحقیق فرما لیں. اسی طرح کی جو ہے روایت آتی ہے، یعنی آخر دم تک آپ علیہ السلام نے اس عمل کو نہیں چھوڑا. تو کیسے انکار کریں گے؟ اس لیے جھٹ سے ایک دم انکار کر دینا اور جھٹ سے بالکل پورا ایک طرف ہو جانا، کہیں بھی آپ افراط یا تفرید کا شکار ہوں گے، یہ غلط ہے. یک دم سے کسی کو جھٹلا دینا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل ہی جو ہے ایسے ایک طرف جھک جانا یہ بھی. تو اس لیے میانہ روی اختیار کریں. جہاں روحانی چیز چلتی ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہاں میڈیکل ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو آپ پھر توجہ کریں روحانیت کی طرف، کسی اچھے عامل کو دکھلائیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ میڈیکل میں کوئی آ رہی ہے چیز تو اس کا علاج کرائیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خواتین اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کی بہت احتیاط کریں. ناخنوں اور بالوں کو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو دفن کریں. بعض دفعہ بال کارپٹ پہ گرتے رہتے ہیں، بستروں پہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان کو فوراً اپنی پکڑ کر اپنی انگلی پہ ان کو لپیٹ لیا جائے ایسے، اور پھر اس کو ایسے لپیٹ کر ایک چھوٹا سا وہ بن جاتا ہے تو ایسے گولی سی، تو اسے کسی جگہ پہ جمع کر لیں. جمع کرنے کے بعد
ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیا جائے. مٹی میں کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. ناخن بھی، اور ناخنوں پہ بڑا سخت جادو ہوتا ہے، بالوں پہ بہت سخت جادو ہوتا ہے، اور ایسی کپڑوں پہ بھی، اور ایسے استعمال کی اور جو چیزیں ہیں. اور خواتین سے ایک میری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ کچن میں جو صافی ہے کچن کی، جس کے ساتھ چکنائی لگی ہوئی ہے، اس صافی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو شاید خواتین کچن میں جانا ہی چھوڑ دیں کہ یہ صافی کیا چیز ہے جس کے ساتھ چکنائی لگی ہوئی ہے. آئل اور جن کے ساتھ آپ اپنا توا اور پھر واش بیسن اور برتن چکنائی والے، آئل اور گھی والے، آپ جس سے صاف کرتی ہیں، اور اسے چکنائی سے بھرا ہوا وہ فوم کا ٹکڑا اور وہ ٹاکی اور وہ کپڑا، جب آپ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں بتاتا کہ آپ نے کچن میں پھر جانا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کی احتیاط کریں. وہ کیا ہے کہ جب بھی اس سے اشیاء کو صاف کریں جس کے ساتھ چکنائی لگی ہوئی ہے، یا گوشت آپ بنا رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں تو چربی اس سے اتر رہی ہے، تو وہ چربی جس جگہ پہ آپ نے رکھی وہاں چکنائی باقی رہ گئی، آپ بھول کے آ گئی، کچن اب اکیلا ایسے پڑا ہوا ہے خالی، اور وہ چربی کے اثرات وہاں ہیں، چکنائی ہے یا تیل گرا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز، اس کو بالکل ایسے نہ چھوڑیں. چکنائی والی جگہ، چکنائی والا کپڑا بالکل ایسے نہ چھوڑیں. اس کی چکنائی کو، اور وہ جو چیز ہے، وہ کپڑا ہے یا ٹاکی فوم ہے، اسے گرم پانی سے صاف کریں، اسے دھوئیں اور چکنائی بالکل ختم کر کے سویا کریں. اور کچن میں ایسی باہر جو بوتلوں میں جو چیز ہے، آئل ہے، گھی ہے، اس کو چھوڑیں. جو باہر ہوتا ہے وہ خاص کر کے گندا کپڑا چکنائی والا، اس کو تو بالکل مت ایسے رکھیں. اور قربانی کے دنوں میں جو گھروں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گوشت کے اور چربی کے صحن میں، لان میں ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان کو بالکل مت چھوڑیں. یہ سمجھیں کہ یہ جنات کے اڈے اور جنات کی آماجگاہیں ہوتی ہیں. چھریوں کے ساتھ چکنائی نہ رہنے دیا کریں. ان چیزوں کی بہت زیادہ احتیاط کریں. اور خاص کر کے جو صورتیں ہیں یہ کچن کے اندر پڑھ کے پھونکا کریں. برکت کے لیے بتا دیتا ہوں، اگر کوئی میری بہن، کوئی بیٹی یہ چاہے کہ میرا کچن ہر وقت بھرا رہے، جو چیزیں ہیں اس میں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، آٹا ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جب بھی کچن میں جائیں، اپنے کمرے سے نکلیں، کچن کا ارادہ کریں تو سورہ قریش پڑھنی شروع کر دیں. سورۃ الإیلاف قریش جتنی مرتبہ پڑھیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. بس جس چیز کے اوپر پڑھ کے آپ یہ پھونکیں گی، انشاءاللہ تعالی آپ کے کچن سے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی. اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گی. اور اس بندہ فقیر کو آپ نے ضرور پھر دعائیں دینی، آپ کے دل سے دعا نکلے گی انشاءاللہ. تو اس لیے ویسے بھی عاجز ہوں، محتاج دعا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کے حالات درست فرمائے اور روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ سب کو نجات عطا فرمائے. جن کے والدین خاص کر کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے. جو میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، بزرگ، بچے بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، تامہ، مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہر وقت یہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری رکھا کریں: حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اور دوسرا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.